کیسے؟ جب بیت اللہ شریف تیار ہوا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، رب کے ہاں پیغام آیا کہ ابراہیم تو نے ہمارا گھر بنایا ہے، ہمارے گھر کو مکمل کیا ہے، اب مانگو۔ جب مستری اپنا کام مکمل کرتا ہے تو اسے اجرت مزدوری دی جاتی ہے، تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ میرے رب اب وہ رسول بھیج دے جو تمہارے گھر کو آ کر آباد بھی کرے اور اسے آ کر آباد کرے۔ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ حضور نے تو آنا تھا، لیکن حضور نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب سے جو مانگا، رب تعالیٰ نے فرمایا مانگو میرا گھر جو بنایا ہے، پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے رب کو رسول بھیج دے جس کی سب نبیوں کو انتظار تھی، اب وہی رسول بھیج دے جو آ کر اس خانہ کعبہ کو آباد کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز کتنے تھے؟ ہم نے قربانی بھی کرنی ہے لیکن مہمان نوازی بھی کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ قربانی نہیں ادا کرنی بلکہ قربانی بھی ادا کریں گے، اور آپ کی مہمان نوازی والی جو سنت ہے، مہمان نوازی جو آپ کیا کرتے تھے، وہ بھی ہم زندہ کریں گے، وہ بھی غریبوں کو گوشت تقسیم کریں گے، گوشت پکا کر غریبوں کو ساتھ بٹھا کر کھلائیں گے، تو رب بھی راضی ہوگا، رب کے پیارے خلیل بھی ہمارے اوپر تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دولت بھی عطا فرمائی ہے، ہمیں سب نعمتیں عطا فرمائی، ہم اس کا شکر ادا کریں یا نہ کریں، لیکن میرے رب نے کبھی نعمتوں کے اندر کمی نہیں آنے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی دسترخوان پہ بیٹھتے، کھانا تناول فرماتے تو سب سے پہلے مہمان تلاش کرتے، مہمان کو دسترخوان پر لے آتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، آپ انتظار کرتے رہے، مہمان کوئی نہ آیا۔ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر جو تھا اس کے بہت زیادہ دروازے تھے، آپ ہر ایک دروازے کے اوپر نگاہ رکھتے کہ کہیں سے کوئی رب کا بندہ گزر ہو اور میں اسے لے آؤں، اپنے دسترخوان پہ اسے کھانا کھلاؤں۔ تو اس دن دسترخوان کے اوپر کوئی مہمان نہ آیا، آپ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک ضعیف 70 یا 80 سال جس کی عمر جنگل کے اندر ملا۔ آپ نے فرمایا کہ آؤ میرے مہمان بنو، میرے دسترخوان پہ آ کر کھانا کھاؤ۔ دیا تو رب کا تھا، آپ نے فرمایا آؤ میرے مہمان بنو۔ جب آپ لے آئے نا تو دسترخوان پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ رب کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں تو رب کو نہیں جانتا، کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں تو بتوں کی پوجا کرتا ہوں، آتش پرست ہوں، بتوں کو پوجتا ہوں، بتوں کو مانتا ہوں، مجھے کیا پتا تمہارا رب کون ہے؟ میں تمہارے رب کا نام نہیں لینے والا۔ جب کہا نا تمہارے رب کا نام نہیں لینے والا، آپ نے اس سے کھانا اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا اگر میرے رب کا نام نہیں لو گے تو میں تجھے کھانا ہی نہیں کھلاؤں گا۔ یار کھانا تو رب دے رہا ہے، اب یہاں یہ نہ سوچنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں اٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے سے کھانا اٹھایا تو صرف رب کی محبت میں اٹھایا کہ جو میرے رب کا نام نہ لے میں اسے کھانا کیسے کھلاؤں۔ آپ نے رب کی محبت میں اتنا رب سے محبت کرتے تھے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
ابراہیم خلیل میرا پیارا خلیل ہے، میرا پیارا دوست ہے۔ تو آپ نے کھانا اٹھا لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ہاں پیغام بھجوایا کہ ابراہیم تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی بے بہا محبت کرتا ہے، اگر کوئی تیرے سامنے ہمارا نام نہ لے تو تو کھانا اٹھا لیتا ہے۔ ابراہیم جس کے سامنے سے تو نے کھانا اٹھایا ہے اس کی عمر کتنا ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 70 سال یا 80 سال۔ تو فرشتے نے کہا رب فرما رہا ہے 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، جس نے ہمارا نام نہیں لیا، ہم اسے کھلا بھی رہے ہیں، ہم اسے پلا بھی رہے ہیں۔ آج تیرے سامنے ایک مرتبہ اس نے ہمارا نام نہیں لیا۔ ابراہیم اتنی محبت کرتا ہے کہ تو نے اسی کے سامنے کھانا اٹھا لیا۔ میں رب کتنا کریم ہوں، 70 سال ہو گئے اس نے میرا نام نہیں لیا، لیکن میں اسے کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں، کبھی نعمتوں میں کمی نہیں آنے دی۔ تو پتہ چلا کوئی مانے رب اسے بھی عطا فرماتا ہے، کوئی نہ مانے رب اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جب یہ بات سنی نا، آپ پھر تالاش میں نکلے، جا پہنچے، کہا گیا واپس آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کھانا کھاؤں گا لیکن تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ اس نے کہا بالکل کھانا کھا، رب کے ہاتھ سے پیغام آیا ہے کہ 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، وہ میرا نام نہیں لے رہا، میں تو اسے کھلا رہا ہوں، آج تو نے کیوں کھانا اٹھایا؟ جب یہ بات سنی نا اس شخص نے، اس نے کہا کہ تمہارے رب نے یہی پیغام بھیجا ہے۔ کہا بالکل پیغام بھیجا ہے فرشتے کے ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا تو اس نے کہا کہ کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس رب کا مجھے کلمہ پڑھا، مجھے مسلمان کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پتہ چلا کہ کوئی اس سے لو لگائے تو صحیح۔ آج ہم نے قربانی کر لی، کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ یار سنت ادا کر، لیکن جو کام انہوں نے کیے اس نقش قدم پہ تو چل، انہوں نے کیا کیا کیا؟ انہوں نے رب تعالیٰ کو کتنا راضی کیا، انہوں نے دین اسلام کے اوپر کتنی سختیاں اٹھائیں، انہوں نے دین اسلام کے اوپر جب چلے، دین اسلام کا نعرہ لگایا تو ان کے اندر کتنی مشکلاتیں آئیں، جو جھیلتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے رب کی رضا کی خاطر مٹا دیا۔ آج ہمیں دین اسلام مفت میں مل گیا، ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو ٹھیک ہے۔ یار ان سے پوچھ جنہوں نے دین اسلام حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے دین اسلام حاصل کرنے کے لیے تپتی ریت پہ اپنے بچوں کو سلایا، ذرا ان سے جا کے پوچھ۔ تو اس کے اوپر حضرت ملا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ہم دین سے دور ہوئے نا، کیوں؟ دین ہمیں مفت میں مل گیا۔ آج ذرا سوچئے، ان کے بارے پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کو مشکلاتیں آئیں، جب بڑے ہوئے نمرود کا سامنا کرنا پڑا، آگ میں جانا پڑا، بیٹے کو ذبح کرنا پڑا۔ آج ہمیں مفت میں دین مل گیا، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، جتنا ہم سے ہوتا ہے ہم کر رہے ہیں، ہم سے 1-2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، باقی ہمارے کام ہی اتنے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر دین اسلام کا پوچھنا ہے تو امام حسین، دین اسلام کا پوچھنا ہے تو جا روزہ رسول پہ جا کے، اس کے بعد پھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے روزہ مبارک کے جا کے پوچھ کہ دین کتنی مشکلوں سے حاصل کیا تم نے، تو وہ بتائیں گی جب 5 سال کی عمر تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف میں گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانتوں سے جب خون مبارک آیا تو پتہ چلا کہ یہ دین بڑی مشکل سے حاصل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قربانیاں بھی لی،
आजमाइशें भी ली, उसके बाद ये दीन इस्लाम आज बुलंद है तो कुर्बानियों के बाद बुलंद है। तो मुल्ला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि आज हमें दीन की कदर क्यों नहीं। एक शख्स था जिसके बाद बहुत बड़ी दौलत थी, उसका बेटा अय्याश हो गया, वो दौलत अपने बाप की लुटाने लगा, कभी दोस्तों पे, कभी किधर। अब बाप कहता है कि मैं मेहनत करके ये दौलत कमा के इकट्ठी करता हूं, तू उड़ाने में 1 मिनट नहीं लगाता, क्योंकि अय्याश हो चुका था। उसे क्या पता दौलत कैसे कमाई जाती है, उसे क्या पता मेहनत कैसे की जाती है। तो मुल्ला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं जब अय्याश हो गया ना, हद से बाहर हुआ, तो उसके बाप ने ना एक दिन सारी दौलत को छुपा दिया, बेटे के सामने बिल्कुल कंगाल होके बैठ गया, कहने लगा कि बेटा मेरे पास अब इतने पैसे टके नहीं रहे कि मैं अपनी दवाई खरीद सकूं, क्या तू मुझे पैसे दे सकता है, टके दे सकता है। तो उसने कहा बाबा ये तो बात ही कोई नहीं, अभी जाके दोस्तों से लेकर आता हूं। तो आप फरमाते हैं कि एक दिन गया अपने दोस्त से लेकर आया। मेरा रब कितना करीम है, अगर एक बार मांगोगे 100 बार मांगोगे तो हर बार तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, बल्कि कुछ ना कुछ तुम्हें अता करके देगा। कहते हैं पहले दिन दोस्तों के पास गया, पैसे चाहिए, पहले दोस्त ने दे दिए, कहा बात ही कोई नहीं, आज इसके पास नहीं है कल आ जाएंगे। तो बाप तो पहले कहता था कि ये जो तुम्हारे साथ दोस्त है ये तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं, ये तुम्हारी दौलत के प्यासे हैं, जब तुम्हारे पास दौलत खत्म हो जाएगी ये दोस्त तुम्हारे खुद ब खुद छोड़ जाएंगे। तो रब ताला ने भी फरमाया कि दुनिया के अंदर जा रहा है, ये दुनिया मकरो फरेब धोखा है, अगर तू रब को राजी करके आएगा तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी। बेटा ना समझा, पहले दिन गया दोस्त से पैसे ले आया, बाप को दिए, बाप कुएं के साथ बैठा था उसके अंदर फेंक दिए, बेटे ने कुछ ना कहा। दूसरे दिन बाप ने कहा दवाई लेनी है पैसे, वो भागता हुआ गया दूसरे दोस्त से ले आया, बाप को दिए, बाप ने कुएं के अंदर डाल दिए। तीसरा दिन 7वां दिन आ गया, जब 7 दिन मुकम्मल हुए ना, दोस्तों को पता चला कि ये भूखा हो चुका है, इसके पास रहा कुछ नहीं, सब ने दरवाजे बंद कर लिए। अब जिसके पास जाता है उसने कहा यार मेरी तो खुद मजबूरी है, मैं तुझे कहां से लूं, जा मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं रखता, भाग जा, मेरे घर से बाहर निकाल। दोस्तों ने बाहर निकाल दिया। अब कहते हैं बाप को शाम को पैसे देने हैं, मेहनत मजदूरी करने निकला, सारा दिन मेहनत मजदूरी की। अब उसे पता चला कि मेहनत कैसे करते हैं, मेहनत के साथ जो कमाया जाता है वो कैसे कमाया जाता है। शाम को चंद पैसे ले आया, जब बाप को दिए ना, बाप ने उसी तरह कुएं के अंदर डाले, उसकी चीख निकली, बाबा रोज की रूटीन है। उसने कहा पहले तो चीख नहीं निकली, आज क्यों निकली है। उसने कहा पहले किसी से लेकर आता था, आज खुद कमाए हैं। बाबा ये देखो हाथों के ऊपर छाले पड़ गए और तूने 1 मिनट किया जाए कर दिए सारे। जब ये बात की ना तो बाप ने कहा कि बेटा जो तू उड़ाता था वो तो किसी की कमाई थी, तुझे कहता था ना कि ये तेरे दोस्त मुखलिस नहीं, एक ना एक दिन छोड़ जाएंगे, जो तू उड़ाता था वो तो मेरी कमाई थी ना, वो तो मेरी मेहनत मजदूरी थी, वो तो देखना कितने अरसे से मैंने कमाई थी, तूने उड़ाने में 1 मिनट ही नहीं लगाया। तो मुल्ला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इस वाक्य के बाद समझाते हैं, अगर दीन इस्लाम का पूछना है कि तू उड़ा रहा है, तू कहता है कि जितने तक मेरा पेट भर हो रहा है बस वही दीन है। आप फरमाते हैं अगर दीन की कदर पूछनी है तो फिर जा इमाम हुसैन से जा, अगर दीन की कदर पूछनी है तो जा फिर दाता अली हजवेरी से पूछ, अगर दीन की कदर पूछनी है तो गौस आजम से पूछ, अगर दीन की कदर पूछनी है तो फिर जा बाबा फरीद से जाकर पूछ के दीन की कदर क्या है।
سبحان اللہ. تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ اس دین کی قدر کیا ہے. جب امام حسین کے پاس جائے گا تو امام حسین کہیں گے دودھ پیتے بچے بھی دینے پڑتے ہیں پھر دین اسلام کا نام بلانا. نیزے کی نوک پہ قرآن سنانا پڑتا ہے پھر دین اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے. تو آج ہمیں گھر بیٹھے دین مل گیا، سب کچھ مل گیا، اس لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ 5 وقت کی ہم نماز باجماعت ادا کریں. دعا کریں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین میرے چند کلمات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے فرامینوں پہ عمل کرنے والا بنائے. آمین و ما علی